ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم علماء کرام پردہ نشین اسلامی خواتین پیاری ماؤں اور ان کی بیٹیوں بزرگوں نوجوان ساتھی اور چھوٹے بچوں سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہاں پہنچنے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہوئی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں سے تقریباً 45 یا 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک پروگرام میں تھا ظاہر سی بات ہے پروگرام کا سیزن چل رہا آئے دن ہر روز ہر رات کہیں نہ کہیں بلکہ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ راتوں میں 2-2 3-3 پروگرام کرنا اس اعتبار سے تھوڑی سی پہنچنے میں تاخیر ہوئی یہ پروگرام سمجھ لیجئے ایک طرح سے ہمارا اپنا پروگرام رہا میں اس پروگرام کے ذمہ دار اور اس مدرسے کے ذمہ دار فضیلت الشیخ اصغر حسین فیضی حفظہ اللہ بھی معذرت چاہتا ہوں کہ جس وقت تک مجھے یہاں جانا چاہیے تھا میں پروگرام اور یہاں سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکا مگر پھر بھی میرے پیارے بھائی کو اس دنیا کا نظام اور اس دنیا کا ایک سسٹم کہ اللہ رب العالمین اگر کبھی کسی باپ کو 2 3 4 یا اس سے بھی زائد اولاد سے نوازتا بیٹوں سے نوازتا ہے تو بسا اوقات کسی مجلس میں اس کا باپ اپنے کسی خاص یا اپنے کسی ایک بیٹے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بیٹا میرا سگا بیٹا ہے یا وہ میرا بیٹا حقیقی میرا بیٹا ہے یا میرے بیٹوں کے بات کریں تو وہ میرا بیٹا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بقیہ اولاد یا بقیہ بیٹے اس کے بیٹے نہیں یا بقیہ اولاد اس کی اولاد نہیں ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ فرقان یا سورہ فرقان کی آیات اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ خاص بندوں اور اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا کہ میرے بندوں یہ بندے میرے خاص ہیں یہ بندے میرے اسپیشل ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں اور یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے اللہ کی زمین کے اوپر نرم چال چلا کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ غرور نہیں کرتے، وہ احتکار نہیں کرتے۔ اللہ کے ایک بندے اور اللہ کے بے شک بندوں کی خوبی یہ ہوا کرتی ہے، انہیں دولت کے اوپر ناز نہیں ہوتا ہے، انہیں اپنی شہرت کے اوپر ناز نہیں ہوتا ہے، انہیں اپنے علم کے اوپر ناز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کو اپنی طاقت اور قوت کے اوپر ناز نہیں ہوتا ہے، انہیں اپنے خاندان کے اوپر ناز نہیں ہوتا ہے، انہیں اپنے ذات اور برادری کے اوپر ناز نہیں ہوتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے خاص بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی زمین کے اوپر نرم چال چلا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے خاص بندوں کی خوبی بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے، جو غرور نہیں کرتے، ان کے اندر تواضع اور خاکساری ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں آپ قرآن اٹھاؤ، آپ شریعت کا مطالعہ کرو، اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ تکبر کی بنیاد پر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ قرآن میں نقشہ کھینچ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے فرشتوں تم آدم کا سجدہ کرو۔ اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے کے سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور اللہ کی بات کو مانتے ہوئے سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس یہ کون؟ ابلیس کی جناتوں میں سے تھا، لیکن چونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اس لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا۔ ابلیس نے تکبر کیا، ابلیس نے اپنے دماغ کو لگایا اور ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کرتے ہوئے اللہ پہ اعتراض کیا اور کہا اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ آگ ایک اونچی چیز ہے اور مٹی ایک اونچی چیز ہے، اللہ یہ کیسے ممکن ہے اونچی چیز کے ساتھ اپنی پیشانی کو جھکا دے؟ اے اللہ میں آدم کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب ابلیس نے تکبر کیا، ابلیس نے غرور کیا اور ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کا نافرمان اور اللہ کا نامراد بندہ بن گیا۔ میرے پیارے بھائی اور آپ دیکھو اس دنیا کے اندر فرعون بھی آیا تھا، اس دنیا کے اندر اللہ نے فرعون کو بھی پیدا کیا تھا، جس فرعون نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا اور کہا اے لوگوں انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، اے لوگوں میں تم سب کا پروردگار ہوں، انا ربکم الاعلی، اللہ میں ہی ہوں، تمہارا رب میں ہی ہوں، تمہارا پروردگار میں ہی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں فرعون نے اتنا تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں فرعون تو اپنے آپ کو رب کہتے ہو، میرا رب تو وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، میرا رب وہ ہے جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، میرا رب وہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، میرا رب وہ ہے جو دنیا کے اندر تمام لوگوں کو روزی دیا کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو عرش کے اوپر موجود ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ کا معاملہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ کا انٹروڈکشن کرایا، اللہ کا تعارف کرایا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اللہ کی باتیں بتانے لگے، لیکن فرعون نے کہا اے موسیٰ تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ اے موسیٰ هذه الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں جو بہ رہی ہیں، یہ دریا بہ رہی ہے، یہ جو میرے بلڈنگ کے ارد گرد نہریں جاری ہیں، یہ سب میری قدرت میں، یہ سب میرے اشاروں سے بہ رہی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبان کے اعتبار سے تھوڑی سی لکھن والی زبان ہو گئی تھی بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان آج کے کنگاری کی بنیاد پہ کٹ گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان صاف نہیں تھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا حوالہ دیتے ہوئے اے موسیٰ تو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے اے موسیٰ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اے موسیٰ تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے اللہ نے تجھے نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے اے موسیٰ یہ کیسے ممکن ہے تو اپنی توتلی زبان سے باتیں کر رہا ہے تو کیسے نبی ہو سکتا ہے بالآخر معاملہ یہ ہوا فرعون نے جب اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا فرعون نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو اعلیٰ قرار دیتے ہوئے موسیٰ کی دعوت کا انکار کیا اللہ رب العالمین نے فرعون کو اسی دریا میں ڈوبا کر کے مار ڈالا اسی دریا میں ڈوب کر کے وہ مر گیا اس دریا کا حوالہ دے کر کے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا کرتا تھا جب فرعون ڈوبنے لگا جب فرعون کو یقین ہو گیا ہے کوئی پاورفل ہے کوئی طاقت والا ہے کوئی قوت والا ہے کوئی قدرت والا جو مجھے مار رہا ہے وہ کہنے لگا اور اعلان کرنے لگا آمنت بما آمنت به بنو اسرائیل اے دنیا والوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں میں مرنے والا ہوں لیکن خبردار میں اس اللہ کا ایمان لا رہا ہوں میں اس اللہ کو اپنا رب مان رہا ہوں میں اس پروردگار کو اپنا اللہ مان رہا ہوں میں اس کے اوپر ایمان لا رہا ہوں جس کے اوپر بنو اسرائیل کے لوگ ایمان لائے لیکن آخری وقت کا ایمان انسان کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا الآن وقد عصیت من قبل اے فرعون تو ایمان لا رہا ہے اے فرعون کیا تو موسیٰ کی دعوت کو قبول کر رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نے موسیٰ کا انکار کیا ہے تکبر کا انجام کبھی اچھا نہیں ابھی آپ اس سے پہلے شیخ استاد مدنی حفظ اللہ کی زبانی قارون کے خزانے کے حوالے سے وہ قیمتی باتیں سماعت کی آپ غور کیجئے اللہ رب العالمین نے قارون کو کتنی دولت قارون اللہ رب العالمین نے اتنی دولت سے نوازا تھا کہ قارون کے خزانے کی اور قارون کی تجوری کی چابیاں جو عام آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا بڑے بڑے پہلوان قارون کے خزانے اور قارون کی تجوری کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے اللہ نے بیان فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ اللہ کہتا ہے میں نے قارون کو اتنی دولت سے نوازا تھا میں نے قارون کو اتنا خزانہ دیا تھا قارون کی تجوری کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان مل کر کے اٹھایا کرتے تھے لیکن جب قارون نے تکبر کیا اور قارون نے غرور کیا قارون نے تکبر کرتے ہوئے اعلان کر دیا انما اوتیتہ علی علم عندی یہ جو دولت مجھے ملی ہے یہ خزانہ مجھے ملا ہے یہ مال دولت کا پٹارا جو مجھے ملا ہے یہ میرے اپنے ٹیلنٹ اور بدھی کی بنیاد پر ملا ہے میرے اپنے عقل کی بنیاد پر ملا ہے جب قارون نے تکبر کیا اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے آپ کو یہ باور کرانے لگا کہ میرے ٹیلنٹ اور میرے ذہانت کی بنیاد پر دولت ملی ہے اللہ نے کیا کیا اللہ کہتا ہے وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ہم نے قارون کو اس کے محل کے سمیت زمین میں دھسا دیا میرے پیارے بھائیوں اسی دنیا کے اندر قوم عاد بھی آئی اسی دنیا کے اندر قوم سمود بھی آئی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَقَالُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اللہ نے ان لوگوں کو اتنا طاقت دیا تھا اللہ نے اس قدر ہنرمند بنایا تھا وہ پتھروں کو تراش کر کے پتھروں کو نکھار کر کے اپنی اونچی بلڈنگ اور محل بنا لیا کرتے تھے لیکن جب ان لوگوں نے تکبر کیا ان لوگوں نے گھمنڈ کیا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ رہی بات قوم عاد کی قوم عاد کو تیز ہواؤں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا گیا میرے بھائیوں کو اللہ کہتا ہے میرے اسپیشل بندے میرے خاص بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے ہیں جو غرور نہیں کرتے ہیں جو گھمنڈ نہیں کرتے ہیں آپ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر وہ آدمی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جس کے اندر
معمولی گھمنڈ ہو، جس کے اندر معمولی غرور ہو، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے سنا، صحابہ گھبرا گئے، اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں ہمارا لباس اچھا ہو جائے، اے اللہ کے نبی ہمارا کپڑا اچھا ہوتا ہے، ہمارا جوتا چپل اگر اچھا ہوتا ہے، بس اوقات ہمارے سامنے والے آدمی کا کپڑا اچھا نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میرا کپڑا تو اس سے اچھا ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا بہترین کپڑے کا استعمال کرنا، کیا اچھے جوتے چپل کا استعمال کرنا یہ بھی تکبر ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے حق بات کا انکار کر دیا جائے، حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، وغمط الناس اور لوگوں کو ذلیل اور رسوا جانا جائے، لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ فرمایا ہے میرے صحابہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں تکبر یہ بھیانک جرم ہے، اور سنیے عربی کا ایک قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، انسان کا عمل جس قدر ہوگا، جس کیٹیگری کا عمل ہوگا اسی کیٹیگری کا بدلہ بھی اسے دیا جائے گا۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا سینہ تان کر کے چلتا ہے، غرور کرتا ہے وہ اپنے سامنے والے کو حقیر اور رسوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو چیوٹی کی طرح سے اکٹھا کیا جائے گا۔ دنیا کے آگے جب وہ چلتا تھا سینہ تان کر کے چلتا تھا، اپنے گال کو کھلا کر کے چلا کرتا تھا، سامنے والوں کو حقیر جانتا تھا، سامنے والوں کو رسوا سمجھا کرتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ چیوٹی جیسی نازک اور چیوٹی جیسے معمولی مخلوق کی شکل میں اس متکبر کو قیامت میں کھڑا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اس نے کبھی تکبر نہ کرنا، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کا گھر مکان بہتر بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کی کمائی کا انتظام اچھا کر دیا ہے، اللہ نے آپ کی آل اولاد کو کامیاب بنا دیا ہے، لیکن تکبر کبھی بھی کرنا نہیں ہے۔ اگر تکبر کرو گے تو خبردار اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو زیادہ دیر تک دنیا کے اندر باقی نہیں رہتا ہے۔ آپ غور کیجئے لقمان حکیم علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو کیا نصیحت کر؟ انہوں نے کہا وَلَا تُسَيِّرْ خَطَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے بیٹے تو گال پھیلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، تو زمین کے اوپر اکڑ کرنا چلا کر، تو تکبر نہ کیا کر، تو گھمنڈ نہ کیا کر۔ اے میرے بیٹے تو تکبر اگر کرے گا، تو اگر غرور کرے گا، اگر تو گھمنڈ کرے گا تو زمین کو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور نہ تو پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے۔ اے میرے بیٹے اس نے تکبر تم کبھی نہیں کرنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے اللہ کی زمین کے اوپر نرم چال چلا کرتے ہیں، وہ تواضع اور خاکساری اختیار کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دیکھ لیجئے، آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایسے رہا کرتے تھے کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی جان نہیں پاتا تھا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے پاس ہے، اللہ کے نبی کہیں راستہ سے گزر رہے ہیں، ایک عورت جس کا بیٹا انتقال کر گیا تھا وہ رو رہی تھی، وہ آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا اتق اللہ واصبری، اے خاتون اللہ نے تیرے بیٹے کو موت دیا ہے، تیرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن تو سن لے اتق اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کر لے، تو اللہ سے ڈر جا، واصبری اور اس مصیبت اور اس پریشانی پر صبر کر۔ اس نے نہیں جانا، وہ پہچان نہ پائی محمد رسول اللہ، اس نے کہا تو چلا جا، تجھ سے کیا لینا دینا ہے، بیٹا تو میرا گیا ہے تجھے کیا خبر ہے، بیٹا تو میرا مرا ہے تجھے اس کا کیا احساس ہے۔ اللہ کے نبی جب چلے گئے کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا اے بڑھیا عورت تو کس سے بات کر رہی تھی، تجھے پتا ہے تم نے یہ بدزبانی کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جب وہ جان گئی ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر موت آ جائے گی، گھبرائی اللہ کے نبی کے دروازے پر آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں انجانے میں آپ کو میں نے یہ کہہ دیا ہے، میں نے انجانے میں آپ کے ساتھ زبانی کر لی ہے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى،
الأولى صبر تو اس وقت کرنا ہے جب آپ کو تکلیف کا احساس ہو، جب آپ کو اوپر غم آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر متواضع تھے، آپ کا تواضع اس قدر تھا، آپ کی خاکساری اس قدر تھی کہ آپ کبھی بھی غرور اور گھمنڈ نہیں تھے۔ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بھائی کیمرہ والا کیا کر رہا تھا؟ ایک فوٹو کے بار بار فوٹو لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، ولا یظلمہ، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو پر ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے خبردار، اگر اللہ تعالیٰ کو طاقت قوت والا بناتا ہے تو آپ ایک دوسرے کو ذلیل نہ سمجھیں۔ پہلی خوبی اللہ کے خاص بندوں کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ۔ دوسری صفت اللہ کیا بیان فرما رہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہوا کرتے ہیں جب جاہلوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے، جب جاہلوں سے ان کا بحث و مباحثہ اور ان کی بات جاہلوں سے آ جاتی ہے، یہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، یہ جاہلانہ طرز عمل اور جاہلانہ رویے کا کوئی جواب نہیں دیا جاتے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینی شروع کی، آپ نے مکے میں اعلان کر دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا والوں تم لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے دنیا والوں ایک اللہ کی عبادت کرو، کوئی اللہ پوجا یوگیہ ہے، کوئی اللہ اس لائق ہے کہ تم اپنی پیشانی کو اس کے سامنے جھکاؤ، واللہ اس بات کا اختیار ہے جب تم دعا مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ تو تم اسے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھایا کرو۔ اللہ کے نبی نے اعلان کرنا شروع کیا اور دعوت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا۔ مکے کی گلیوں میں آپ لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا چل رہا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا چچا چل رہا ہے اور کہتا ہے، اے مکے والوں اس محمد کی بات کو نہ ماننا، یہ محمد تو پاگل ہو چکا ہے، یہ محمد تو دیوانہ ہو چکا ہے، یہ محمد تو مجنون ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مگر کبھی بھی آپ پلٹ کر کے کسی کا جواب نہیں دیا۔ اور سنیے، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے پہ بیٹھے ہوئے، آپ کے سامنے سے یہودیوں کی جماعت کا گزر رہا ہے، سلام کر رہے ہیں مگر سلام نہیں بلکہ دعا دے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، السلام علیکم، اے محمد تمہارے پر موت آ جائے، اے محمد تمہارے پر موت کی بددعا ہے، اے محمد تم مر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے سنا اور سننے کے بعد آپ نے وہی جواب دیا جو ان یہودیوں نے نبی سے کہا تھا۔ آپ نے کہا، وعلیکم، جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو، جو بددعا تم میرے لیے کر رہے ہو، یہی بددعا تمہارے لیے تمہارے اوپر ہے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، جو نبی سے پیار کرے گا، جو نبی سے محبت کرے گا، وہ نبی کی شان کی گستاخی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اما عائشہ پیچھے تھی، انہوں نے سن لیا اور سننے کے بعد اما عائشہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام ولعنت اللہ یا یہود، اے یہودیوں تمہارے پر موت آ جائے، اے یہودیوں کی نبی کو مرنے کی بددعا دے رہے ہو، اے یہودیوں تم مر جاؤ، اے یہودیوں تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے جب سنا، سننے کے بعد آپ نے کہا، اے میری پیاری بیوی عائشہ کول ڈاؤن، اے عائشہ تم نرمی اختیار کرو، ان اللہ رفیق، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، یحب الرفق فی کل شیء، واللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اے عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں جواب دیا ہے؟ اے عائشہ جن لوگوں نے مجھے کہا تھا وہی چیز میں نے ریپیٹ ان کو کر دی ہے۔ اے عائشہ تم الگ سے کوئی بڑھا کر جواب دو۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کے نیک بندے جاہلوں کی جہالت کا جواب اسے الجھ کر کے نہیں دیا کرتے۔ چلیے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہوتی ہے جو راتوں میں سجدے کیا کرتے ہیں، جو راتوں میں قیام اللیل کیا کرتے ہیں، جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے
اور رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ کہتا ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے، قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں، میرے اچھے بندے وہ ہوا کرتے ہیں، قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو راتوں میں بہت ہم سویا کرتے ہیں، رات میں بہت ہم سویا کرتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ رہا کرتی ہے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کے رب سے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے رات کی تاریکی میں دعائیں کیا کرتے ہیں اور جنت کی آرزو میں دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کہتا ہے میرے خاص بندے رات میں کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ یہاں تہجد کی نماز کو چھوڑ دو، یہاں فرض نماز پڑھنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، فرض نماز قائم کرنے والے اور فرض نماز کو پڑھنے والے گنتی آپ کو گنتی میں مل جائیں گے اور انتہائی کم تعداد میں مل جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں اور ہم نبی سے محبت کا اعلان کیا کرتے ہیں، مگر سنو، اللہ کے نبی جب اس دنیا سے جانے والے تھے، آپ کا انتقال ہونے والا تھا، آپ کے اوپر موت طاری ہونے والی تھی، آپ اس دنیا سے جانے والے تھے اور اپنی امت کے لیے آپ نے جو وصیت اور نصیحت کی تھی، آپ نے بیان فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز 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 قائم کرتے رہنا، نماز کی حفاظت کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور نعمتوں کا خیال کرتے رہنا۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز کا معاملہ یہ تھا، اللہ کے نبی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، کان اذا حضبہ امر صلی، اللہ کے نبی کو جب بھی غم لاحق ہوتا تھا، آپ جب ٹینشن میں رہا کرتے تھے، آپ جب پریشان ہوا کرتے تھے، آپ جب غمگین ہوا کرتے تھے، کان اذا حضبہ امر صلی، آپ نماز پڑھنے لگتے تھے، آپ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، آپ بلال سے کہتے تھے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال کہاں ہو، اے بلال آؤ، اے بلال آؤ اذان دو، اور اذان دینے کے بعد نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچاؤ، نماز کے ذریعے میرے دل کو قرار پہنچاؤ۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے پوری کائنات کے لیے۔ اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، اے نبی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے اور پوری مانو جگت کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی کو کون کون سی تکلیفیں نہیں سہنی پڑی، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو کوڑے اڑ کر ڈالے گئے، نماز کی حالت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر کو ڈال کر کے مروڑا اور اٹھا گیا، سجدے کی حالت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اچھلی ڈالی گئی۔ ان ساری حالات اور ان ساری تکلیفوں پر آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا، لیکن جب اللہ کے دین کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، نبی کے دشمنوں نے اللہ کے نبی کی نماز چھوڑوا دی اور ان دشمنوں کی وجہ سے آپ کی اثر کی نماز چھوڑ جاتی ہے، آپ کی اثر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی بددعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرتے، ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی سے، ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ نبی جو پوری کائنات کے رحمت ہے، بات جب ایک وقت کی نماز کی آتی ہے، اللہ کے نبی ان لوگوں کے اوپر بددعا دے دیتے ہیں۔ آپ نے نماز کے بارے میں بیان فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فکأنما مطر اہلہ ومالہ، جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا، فکأنما مطر اہلہ ومالہ،
گویا ہوا ایسے اس کے اہل و عیال کو برباد کر دیا گیا، اس کے مال و دولت کو برباد کر دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیو ذرا غور کرو، عصر کی نماز اگر چھوٹتی ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق وہ ایسے جیسے اس کی فیملی کو برباد کر دیا گیا، اس کی زندگی کی گالی کمائی کو برباد کر دیا گیا۔ ہم نے کتنی مرتبہ عصر کی نمازوں کو چھوڑا ہے۔ فجر کی دو سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اے میرے امت کے لوگوں کو فجر کی دونوں سنتیں دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے خاص بندوں کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کے اسپیشل بندوں کی خوبی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے خاص بندے اپنی راتوں کو سجدے کی حالت میں گزارا کرتے ہیں، وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہوئے قیام اللیل کیا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، مگر انہیں اپنی عبادتوں پر ناز نہیں ہوتا۔ وہ عبادت کرتے ہیں، انہیں اپنی عبادتوں پر غرور اور گھمنڈ نہیں ہوا کرتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کہتا ہے میرے خاص بندے وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ، اے پروردگار تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے قوم کے جوانوں، اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللہم ادخلوا الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجره من النار۔ جو آدمی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے۔ آئیے چلتے چلتے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے کل رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، مگر پھر بھی آپ اللہ کہتا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان یہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا، جب اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں، جب پیسے کو خرچ کرتے ہیں، وہ اسراف نہیں کرتے، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، وہ پیسے کو پانی کی طرح نہیں بہاتے، ولم يقتروا، لیکن وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتے، فضول خرچی کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے پیسہ بچانے کے لیے، سیونگ کرنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنے پریوار اور فیملی کی جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں۔ اللہ کے نیک بندے نہ تو اسراف کرتے اور نہ فضول خرچی کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ، ایک پیسہ جسے ایک دینار جسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ودینار تصدقت به علی مسکین، ایک دینار جسے تو نے کسی مسکین کے اوپر خرچ کر دیا، ودینار تصدقت علی رقبہ، ایک دینار جسے تو نے گردن آزاد کرنے پہ لگا دیا ہے، وہ دینار انفقته علی اہلک، اور ایک دینار جسے تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ 4 دیواروں میں اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک، سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے، اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو پیسے فضول خرچی سے بچیں، اسراف سے بچیں، اور مخالفت اور کنجوسی سے بھی بچیں۔ اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کریں اور آخرت بنانے کی کوشش کریں، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا جب انسان اس دنیا کے اندر جب مرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔
اللہ کہتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں جو دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے تو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. میرے پیارے بھائی آخرت کو بناؤ, اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو اٹھاتے رہو. انہی چار اللہ رب العالمین کے ان اسپیشل اور خاص باتوں کی جو خوبیاں آپ کے ساتھ ساتھ بتائی گئی ہیں, آپ کوشش کیجئے, آپ محنت اس بات پر کیجئے کہ آپ کا شمار اللہ رب العالمین کی خاص اور اسپیشل بندوں میں ہو جائے. میرے پیارے بھائیو آپ تکبر نہ کریں, آپ غرور نہ کریں, آپ گھمنڈ نہ کریں, آپ کسی کو حقیر نہ جانیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ چاہے اسے نہ الجھیں, کتے بھوکتے رہتے ہیں, آپ اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہیں, اپنی راہ چلتے رہیں. ترقی اگر چاہتے ہیں تو پیچھے مڑ کر آپ نہ دیکھیے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میری پیاری ماؤں بہنوں, آپ نمازوں کو قائم کرو اور وقت ملے. اگر آپ کے پاس 8 رکعت کرنے کا موقع نہیں ہے, اگر 8 رکعت کرنے کی طاقت نہیں ہے, آپ کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیا کرو. میں اپنے عزیز طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں, اپنے عزیز بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, میرے عزیز طلبہ آج آپ کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے. آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوئی ہے. آپ کے سر پہ دستار باندھی گئی ہے, آپ نے قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے. اس نے اس کتاب کی جو رہنمائی ہے, اس رہنمائی کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ. میرے پیارے بھائیوں, میرے عزیز طلبہ, ابھی آپ کی زندگی میں بہت کچھ باقی ہے, ابھی آپ کو اور ہی حاصل کرنا ہے. آپ اپنی طالب علم کی زندگی میں یا پوری زندگی میں آپ اپنے آپ کو اس بات پر عادی بناؤ.